جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ہماری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ بڑے زبردست سے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ افطار کے بعد کے یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ ذرا سکون کے لمحات ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ نماز پڑھنے کے بعد, افطاری کے بعد کچھ سستی سی بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں اگر ہم اچھی اچھی باتیں بیٹھ کے کر لیں, کلام سن لیں, تو یہ اس سے زیادہ اچھا مصرف نہیں ہو سکتا اس وقت کا. بہرحال ہمارے ساتھ سرفراز احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں سلمانز کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے. اس کے علاوہ حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فائزہ کامران موجود ہیں. فائزہ کامران کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی موجود ہیں. بہرحال سرفراز صاحب, آپ سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان میں کیا شیڈیول رہتا ہے, کیا روٹین ہوتا ہے؟ بلند بھائی, سحری کے بعد تو سحری سے پہلے تہجد پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر سحری کر کے مسجد چلے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں فجر کی, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے بس اتنا ٹائم ہوتا ہے, پھر آفس کا ٹائم ہو جاتا ہے. مگر کوئی 7 روزے ہی صرف گھر پہ کھل سکیں, باقی تو سب باقی سارے باہر کھل رہے ہیں. سحور سحری نائٹس میں جاتے ہیں؟ نہیں سر, اوائڈ کرتا ہوں میں سحری سے, کیونکہ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ اپنا قرآن بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. ماشاءاللہ. تو ایک تو قرآن کریم کی تکمیل ہو چکی ہے, ایک ابھی ہے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تو بڑی زبردست بات ہے, بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیم شاہ نذیر صاحب, آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اکثر اوقات تو یہاں پہ سحری کی ٹرانسمیشن میں جانا پڑ جاتا ہے اور وہیں سحری ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور سحری ہمیشہ میں اچھی کرتا ہوتا ہوں. اچھا, دیکھتا ہوں کہ کچھ اچھی سے مطلب مہنگی سحری کرتے ہیں؟ نہیں, ہیلدی کرتا ہوں. اچھا, ہیلدی کرتے ہیں. میں سمجھا شاید آپ کہہ رہے ہیں میں مہنگی جگہ سے کھانا. مہنگی کبھی نہیں. اچھا. ایک میں گاڑی مہنگی نہیں رکھتا, ایک جوتا مہنگا نہیں خریدتا. ٹھیک. یہ دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, اس لیے نارمل لائف. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کیئر فری رہتے ہیں. ہاں, یہی آپ کی خیال رکھتا ہوں میں. یہ آپ کی فٹنس کا راز میرے خیال میں ہی ہے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, آپ نے سحری کیا, سحری کرنے کے بعد نماز پڑھنے گئے, پھر واپس آئے, ایک 40-50 قدم چل لیا کریں اس کے بعد بھی. پھر اس کے بعد آ کے آپ اگر سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں, نہیں تو آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیجیے آپ. اور پھر اس کے بعد جیسے نمازوں کا سلسلہ چلتا ہے کہ آپ نے فجر بھی پڑھی, پھر ظہر پڑھی, پھر عصر پڑھی, مغرب پڑھی. ہم اسی طریقے سے نماز کے ساتھ ساتھ ہم ٹرانسمیشن میں بھی جاتے رہتے ہیں. اور جب افطار کرتے ہیں تو اپنے دل میں ارمان کوئی نہ چھوڑیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. جو آپ تھوڑے سے پکوڑے کھا لیں, ایک آدھ سموسا کھا لیں, تھوڑا فروٹ کھا لیا, پھر جائیں نماز پڑھنے کے. ہر چیز کھا لیا, ہر چیز تھوڑا کھائیں, پھر جائیں نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے واپس آئیں, پراپر روٹی سالن کھائیں, اپنا کھانا کھائیں آپ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک 40-50 قدم چل لیں آپ, پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا. اچھا, وہ بھی ایکسرسائز ہو گئی آپ. پھر وہ نسخہ بھی استعمال کرنا ہے جو حکیم صاحب نے بنایا, جو حکیم صاحب کے پاس بتایا. وہ تو بدہضمی کا بتایا نا ہم نے, گیسز کا. تو اس طریقے سے ایک اچھی لائف ہے. اچھا, پانی ٹھنڈا پیتے ہیں آپ؟ مجھے حیرت ہوئی آج. نہیں, رمضان میں پیتا ہوں. رمضان میں کیونکہ کچھ مسالہ جات چل جاتے ہیں نا, تو پھر دل کرتا ہے کہ ٹھنڈا پینے. ٹھنڈا پانی پئیں, صحت کے لیے لیکن زیادہ ٹھنڈا میں پی سکتے ہیں. ابھی جو پیا ہے وہ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے. ہاں, نارمل گنگنا ٹھنڈا کہتے ہیں اس کو. اچھا, ہلکا ٹھنڈا. ہلکا ٹھنڈا, بالکل. اچھا, بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں پی سکتا میں. بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں پی سکتے. تو یہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں. گرم پانی بھی پیتے ہیں بعض لوگ, تو صبح دوپہر شام گرم پانی پی رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی. اچھا, پانی ہمیشہ نارمل پینا چاہیے, نارمل ٹیمپریچر کا. جیسے ہمارے یہاں مٹکے کا پانی ابھی بھی پیا جاتا ہے, بہترین ہوتا ہے. مٹکے میں پانی بہترین, اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے, پیتے ہیں دل چاہتا ہے اور پیتے جائیں. ہاں. تو اس طریقے سے. اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو اور وہ مختلف چیزوں سے گزار کر آپ پی رہے ہوں تو پھر وہ اچھا, بہت سے لوگ روح افزا کا شربت بھی مٹکے میں بنا کے پیتے ہیں. جی ہاں, جی مٹکے میں بناتے ہیں. لیکن روح افزے کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ افطار کے بعد اگر آپ پئیں گے نا, جیسے تھوڑا سا اس میں تخمِ بلنگا بھی ڈال لیں. بلنگا ڈال لیں, اور باقی اس میں چینی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, چینی یہ خود ہی میٹھا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ یہ پھلوں اور پھولوں کے حرکیات سے بنا ہوا ہے, ٹوٹل دیسی ہے. اس میں پانی کا استعمال بہت نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ جو ہم بچپن سے پیتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, چیا سیڈز کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. چیا سیڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن تخمِ بلنگا زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ وہ تیزابیت کو بھی ختم کرتا ہے. اچھا, زبردست. تو اس لیے جو معدے میں تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے. اور بھگو کے رکھنا پڑتا ہے پہلے سے. ایچ پیلوری کے پیشنٹ کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہے. یہ اسے بھگونا پڑتا ہے. اسے آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھگوئیں آپ, تاکہ یہ پھول جائے, یہ جیلی کی صورت میں آ جائے. آپ 1 چمچ لیا, اس میں ڈال لیا جیلی کو پانی, اس میں گلاس میں, اس میں روح افزا بنا لیا آپ نے. بہت بہترین ذائقہ بھی اور صحت بھی. اچھا, بہترین ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، مزید گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.